الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں 15ویں پارے سے بیان کی جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Glorious is he who made his servant travel by night from al-Masjid al-Haram to al-Masjid al-Aqsa, whose environs we have blessed. So let him see some of our signs. Indeed, he is the all-hearing, the all-seeing. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھا دیں. بلا شبہ وہ خوب سنتا، خوب جانتا ہے. یہ سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے اور 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے. اس سورت کا دوسرا نام سورۃ الاسراء ہے. سورۃ الاسراء اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں رات میں سفر کرنے کا تذکرہ ہے، اور رات میں سفر کرنے کو عربی میں اسراء کہتے ہیں. اس اعتبار سے اس کا نام سورۃ الاسراء ہے. اور سورہ بنی اسرائیل اس اعتبار سے ہے کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، تو اس اعتبار سے اس کا نام بنی اسرائیل بھی ہوا. اس کے دو نام ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کا تذکرہ کیا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر خصوصیات ہیں اور دیگر آپ کے معجزات ہیں. وہیں پر انہی میں سے ایک امتیازی معجزہ جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عنایت کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے راتوں رات سفر کیا، آسمانوں کی سیر کرائی اور اللہ سے ملاقات کا آپ کو شرف حاصل ہوا. یہ بھی ایک آپ کا بڑا معجزہ ہے. اس سفر کے دو حصے. پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا، اس کو اسراء کہتے ہیں. اسراء کہتے ہیں اسرا یسری اسران، عربی زبان میں کہتے ہیں رات کے وقت چلنا، رات کے وقت سفر کرنا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے. تو اتنا جو حصہ ہے اس کو اسراء کہیں گے. اس کے بعد مسجد اقصی سے آسمانوں کی جو سیر کرائی گئی، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی علیہ السلام، جنت کی سیر کرائی گئی اور اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوئی. براہ راست آپ سے ہم کلامی کا شرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا. اس کے بعد امت کے لیے نمازوں کا تحفہ ملا، وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا. تو یہ تو دوسرا حصہ ہے، یہ معراج کہلاتا ہے. عرج یعرج معراج کہتے ہیں کہ اسٹپ بائی اسٹپ چڑھنا، اوپر چڑھنے کو عرج معراج کہا جاتا ہے. اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اس لیے اس کو واقعہ معراج سے بھی یاد کیا جاتا ہے. کبھی اسراء کہا جاتا ہے اور کہہ کر پورا واقعہ مراد لیا جاتا ہے، اور کبھی واقعہ معراج کہہ کے پورا واقعہ مراد لیا جاتا ہے. لیکن ایک بنیادی فرق اس کے اندر یہ تھا، اس لیے یہاں پر یہ بات واضح کی گئی. اور یہ واقعہ جو پیش آیا، روایات میں آتا ہے کہ ہجرت سے 1 یا 2 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا. اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ واقعہ کب پیش آیا، بلکہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا پیغام کیا ہے. تو معراج کا پیغام یہ ہے کہ وہاں سے جو تحفہ ملا آپ کو خصوصیت کے ساتھ، وہ نماز کا تحفہ ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. جو وہاں پر آپ نے دوزخیوں کا حال دیکھا تو ان کی جو منکرات تھے وہ آ کر یہاں پر آپ نے بیان کیے، اس سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی. جو بنیادی طور پر وہاں سے تحفہ ملا ہے وہ نماز کا تحفہ ہے. اس سے نماز کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ ہمیں ملتا ہے. دوسری جو سورت ہے، اس سورت کے معنی بعد وہ سورۃ الکہف ہے. اس کی بڑی فضیلتیں حدیث پاک میں آئی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال. اور بعض روایت میں خواتیم سورۃ الکہف.
یعنی جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا اس کو اللہ رب العالمین دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے. بعض روایت میں آیا ہے کہ اس کی آخر کی 10 آیتیں جو یاد کرے گا اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اگلے جمعہ تک کے لیے اس کے لیے ایک نور بنایا جاتا ہے، اس کے لیے ایک نور ہوتا ہے. اور بے شمار اس کے متعلق فضیلتیں آئی ہیں. جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں آدمی کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب فضائل ہم سنیں تو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کریں. یہ سورۃ الکہف، کہف اس کا نام اس لیے رکھا گیا، کہف کہتے ہیں غار کو، اس میں غار والوں کا تذکرہ ہے، اصحاب الکہف کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الکہف ہے. یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس کی کیا شان نزول، اس کا کیا شان نزول ہے، تو روایات میں ملتا ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنے 2 قاصدوں کو مدینہ بھیجا جو اس وقت یثرب تھا، یثرب کہلاتا تھا، وہاں پر بھیجا یہودیوں سے سوالات لانے کے لیے تاکہ وہاں سے سوالات لے آئے اور ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پھنسائیں. ان کا یہ معاملہ تھا، ان کی یہ سوچ تھی. تو جو 2 قاصدوں کو بھیجا اس میں ایک تھا عقبہ بن ابی معیط، ایک دوسرا تھا ابن حارث. 2 کو بھیجا تاکہ یہودیوں سے سوالات لے آئے. تو وہاں پر جا کر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک شخص ہے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو ہم اس کو کیسے پھنسائیں. تو ان یہودیوں نے کہا ان سے 3 سوالات کرنا، اگر ان سوالات کا وہ صحیح جواب دیتا ہے تو پھر وہ سچا نبی ہے. پہلا سوال انہوں نے کہا کہ روح کے متعلق پوچھنا کہ روح کیا ہے، ایک بات. دوسرا سوال یہ پوچھنا کہ ان لوگوں کا تذکرہ کرو جو اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے راہ فرار اختیار کر کے اپنے ایمان کو انہوں نے بچایا تھا اس گاؤں سے نکل کر، مشرک بستی سے نکل کر. دوسرا سوال یہ ہوا. تیسرا سوال اس شخص کے بارے میں پوچھنا جو دونوں دنیا کے دونوں سروں کا جس نے سفر کیا ہے، یعنی مشرق و مغرب کا، اس کے متعلق سوال کرنا. اگر ان 3 سوالوں کے وہ جواب دیتے ہیں تو وہ سچے نبی ہیں. تو وہ لوگ آئے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے یہ باتیں بیان فرمائی. جو پہلا سوال ان لوگوں کا تھا روح کے متعلق کہ روح کیا ہے، تو اس کا بھی جواب قرآن پاک میں دیا گیا ہے. اس سے پہلے کی جو سورہ بنی اسرائیل ہماری گزری ہے اس کے اندر یہ جواب دیا گیا ہے. کیونکہ وہ ایک مختصر سا جواب ہے اس لیے اس کو وہاں پر الگ سے بیان کیا گیا. اور یہ جو اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا واقعہ تھوڑا تفصیلی ہے، اس کو ایک مستقل طور پر یہاں پر بیان کیا گیا. پہلا جو سوال انہوں نے کیا یسألونک عن الروح، کہ روح کے متعلق کیا ہے، تو فرمایا گیا قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا، کہ وہ لوگ روح کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے تو آپ ان سے کہیے کہ روح میرے رب کے امر کا ایک حصہ ہے، تمہیں علم جو دیا گیا ہے بہت مختصر دیا گیا ہے، تھوڑا دیا گیا ہے. اس علم کے رہتے ہوئے تم روح کو سمجھ نہیں سکتے، اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے رب کے امر کا ایک حصہ ہے. یہ بات کہہ کر وہاں پر چیپٹر کلوز کیا گیا. دوسرا جو ان کا سوال تھا اصحاب کہف کے تعلق سے کہ وہ کون لوگ ہیں جو غار میں پناہ لیے تھے اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر، تو اس کا تذکرہ اللہ نے تفصیل سے یہاں پر کیا ہے. کہ اب ان کا تھوڑا واقعہ مختصر انداز میں یہ ہے کہ چند لوگ تھے، چند نوجوان تھے جو ایک مشرک بادشاہ کی بستی میں رہتے تھے. اور یہ جو نوجوان تھے اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی اور توحید کے قائل ہو گئے تھے، توحید کے قائل تھے. بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر کوئی توحید کا قائل ہے تو ان لوگوں کو بلوا کر پوچھا کیا ماجرا ہے. تو پھر انہوں نے اعتراف کیا، اقرار کیا کہ ہاں موحد ہیں. صرف اقرار ہی نہیں کیا بلکہ اس کو بھی دعوت دی توحید کی. اللہ نے ہمت ان کو عطا کی تھی. جب ایمان کی حلاوت آدمی کے اندر آتی ہے تو پھر ہمت کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے، چاہے سامنے جو بھی ہو آدمی دیکھتا نہیں ہے، برملا اللہ کا اعلان کرتا ہے، توحید کا اعلان کرتا ہے. یہی حال بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوا. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے ایک اللہ کو مانا ہے، اس کے قائل ہیں، اور اس کو بھی انہوں نے دعوت دی. تو بادشاہ ان کا بڑا دشمن ہو گیا، لیکن فوراً ان کو قتل نہیں کیا بلکہ ایک مہلت دی ان کو، بات سوچنے کی، سمجھنے کے لیے ان کو کیا ایک مہلت دی. تو اب یہ جو نوجوان تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. اب تو بادشاہ کے غضب سے بچ نہیں سکتے اور دوسری بات اپنے ایمان سے پھر بھی نہیں سکتے. توحید کے ہم قائل ہیں، توحید سے پیچھے آ جائیں یہ ناممکن ہے. کٹ تو سکتے ہیں لیکن توحید سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو ایک بات آئی کہ غار میں چلے جائیں پناہ لینے کے لیے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. تو وہ چلے وہاں پر غار میں جا کر پناہ لی، اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ نے ان کو گہری نیند سلا دی اور وہ سوتے رہے. کتنے سالوں تک سوئے؟ 309 سال تک سوئے، 309 ایئرس. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. 300 سال اس میں 9 کا اضافہ اور کرو، یعنی 309 سال تک وہ غار میں سوئے رہے
اور اس دوران اللہ نے ان کی بھرپور حفاظت کی، ان کے دھوپ سے ان کی حفاظت کی کہ دھوپ کی جو روشنی ہے ان کے دائیں اور بائیں ہو کر گزر جاتی تھی، ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، اور ضرورت کی حد تک اللہ ان کو گرمی بھی عطا کرتا تھا، اور ان کے نظام کو ایسا بنایا تھا کہ وہ کروٹیں بھی لیتے رہتے تھے، سوئے سوئے کروٹیں بھی لیتے رہتے تھے تاکہ دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ اور ایک کتا بھی ان کے پاس تھا جو غار کے دروازے پر گویا بیٹھا ہوا تھا ان کی حفاظت کے لیے، تاکہ لوگ اندر نہ آ سکیں، تو وہ کتا بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ 309 سال کے بعد بیدار ہوئے، آپس میں کہنے لگے کہ ہم کتنا سوئے، کم لبثتم، کتنا تم لوگ سوئے ہو، آپس میں ان کی باتیں ہونے لگی۔ قالوا لبثنا یوما وبعض یوم، ایک دن سوئے ہوں گے یا کچھ سوئے ہوں گے، کیونکہ وہ فجر کے قریب قریب سوئے تھے، فجر کے بعد والا جو حصہ ہوتا ہے یا اس سے پہلے وہ سوئے تھے۔ کہنے لگے ایک دن سوئے ہوں گے یا کچھ دن کا حصہ سوئے ہوں گے، تو پھر باتیں مختلف ہونے لگی۔ کہا قالوا ربکم اعلم ما لبثتم، جتنا سوئے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب اتنا ہوا، بھوک بھی لگی ان کو، سو کر اٹھے تھے، بھوک لگی، تو ایک آدمی کو انہوں نے شہر کی جانب بھیجا کہ تم شہر جاؤ اور جا کر وہاں سے کچھ راشن ہمارے لیے، کچھ کھانا لے آؤ کھانے کے لیے، اور اس کو ہدایت کی، اس کو یہ بات بتائی کہ دھیان رکھنا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ، جو اچھا آپ کے پاس، جو اچھا کھانا ملے حلال رزق، اسی کو لے آنا، پاکیزہ چیز کو لے آنا۔ تو جب یہ لوگ بھاگے تھے وہاں سے، اس گاؤں سے، تو وہاں پر یہ معاملہ یہ تھا کہ وہاں پر ذبیحہ جو ہوتا ہے غیر شرعی ہوتا تھا، مشرکوں کی طرح وہ ذبیحہ ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ دیکھنا دکان اچھی طرح دوسری دکان میں سے لینا۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ حالات بالکل بدل گئے، تو انہوں نے کیا کیا، اس آدمی کو بھیجا اور یہ ہدایت کی کہ اچھا کھانا جو ہے وہاں سے لے آنا۔ یہاں سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان والا جہاں بھی جائے، جس گاؤں میں بھی جائے، جس شہر میں جائے، اگر اس کو اس طرح کی کوئی چیز کھانا ہو تو پھر وہ تھوڑا سا تحقیق کرے، ہوٹل وغیرہ میں جانا ہے، تحقیق کرے کہ یہاں کا کھانا صحیح ہے کہ نہیں، کس طرح بنتا ہے، اگر گوشت ہے تو مطلب کون اس کو کاٹتا ہے، شرعی طور پر ذبح کرتا ہے نہیں ہے، یہ باتیں اس کے اندر ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ اور سورۃ الکہف کی جو آیات ہے جو واقعہ کا ہے، اس میں بے شمار عبرتیں ہمارے لیے موجود ہیں، ہم ایک ایک اس کو دیکھتے جائیں گے تو اس میں ہم کو بہت مزہ آئے گا اور بہت اچھی چیزیں ہم کو معلوم ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے ایک ساتھی کو بھیج دیا، وہ گیا اور جا کر جو سکہ اس کے پاس تھا 300 سال پرانا، وہ سکہ انہوں نے اس کو دیا۔ اب جو دکاندار تھا وہ پریشان ہو گیا، یہ سکہ تو 300 سال پہلے کا ہے، اور یہ صاحب پتہ نہیں ان کو کہیں خزانہ تو نہیں لگ گیا۔ تو پھر اس نے کیا کیا، بادشاہ کے پاس جا کر اس کو پیش کیا کہ اس طرح کا مسئلہ ہے۔ اب جو بادشاہ تھا وہ موحد تھا، توحید کا قائل تھا۔ پہلے جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، اس کا نام روایت میں آتا ہے دقیانوس، اور اب کا جو بادشاہ ہے اس کا نام بتایا جاتا ہے بیدوسیس۔ اس کا نام تھا، جو دوسرا موحد بادشاہ تھا اس کا نام بیدوسیس تھا۔ یہاں نام سے کوئی بحث نہیں ہے، نام کچھ بھی ہو اس سے کوئی ہم کو بحث نہیں ہے، لیکن اس طرح کی روایت میں بات ملتی ہے، اس کے نام سے واقعے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، نام دوسرا بھی ہو تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ بات آتی ہے، یہ نام اس کا روایت میں بیان کیا جاتا ہے۔ جو بادشاہ تھا تو اس نے تحقیق کروائی کہ کیا یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جو 300 سال پہلے بھاگے تھے، جن کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ لوگ بھاگے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو تحقیق کرائے تو پتا چلا کہ ہاں یہ تو وہی لوگ ہیں، وہ اصحاب الرقیم، رقیم کہتے ہیں مطلب لکھا ہوا جو ہے، ان کے نام لکھے گئے تھے کہ یہ لوگ کیا ہیں، مجرم ہیں، انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، تو ان کے نام لکھے گئے تھے۔ تو وہ پلیٹ باقی تھی جس پر بورڈ پہ نام لکھا گیا تھا، وہ جو بورڈ تھا، جو شیٹ تھا، تخت تھا، وہ ابھی تک باقی تھا۔ تو جو آج کل کرمنل ریکارڈز بنتے ہیں، یہ کوئی آج کل کی ایجاد نہیں ہے، یہ پرانے زمانے کی ہی ایجاد ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا تم وہی لوگ ہو جس کے بارے میں ہم لوگوں نے واقعہ سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو جو بندہ تھا اس نے کہا ہاں۔ تو پھر یہ جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کی قوم کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے تھے، کہ آخرت کا تذکرہ کہ ایک آدمی کی ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، اس کے بعد وہ کیسا زندہ ہوگا، وہ اس کو کیا کرتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ تو یہ دعا کرتا رہتا تھا بادشاہ کہ اللہ کسی طرح کوئی ایک معجزہ، کوئی کرامت ہو جائے کہ لوگ ماننے لگ جائیں بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد کی زندگی کو، موت کے بعد کی اٹھنا ہے، یہ بات معلوم ہو جائے۔ تو اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا اصحاب کہف کو، اس نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں پہلے جا کر بتا دوں گا غار والوں، کہیں وہ نہ سمجھے کہ گاؤں والے حملہ کرنے آ رہے ہیں، میں پہلے جا کر ان کو واقعہ بتا دوں گا، اس کے بعد آپ آ کے ملیں۔ بادشاہ پوری اپنی رعایا کے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ آیا، وہاں پر غار کے پاس آیا۔ اب یہاں سے روایات مختلف ہے، غار کے پاس آیا، ملاقات ہوئی،
یا نہیں ہوئی ملاقات سے پہلے ہی ان جو 7 لوگ تھے یا کتنے لوگ تھے ان لوگوں کا انتقال ہو گیا، یہاں سے روایات مختلف ہیں۔ تو بات یہ معلوم ہوئی کہ اصحاب کہف نے ایمان کے خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کے خاطر گاؤں سے کیا کیا، انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور غار میں پناہ لی۔ اب مسئلہ آتا ہے ان کی تعداد کا، تعداد ان کی کتنی تھی؟ تو اللہ رب العالمین نے صاف بیان کیا کہ ان کی تعداد صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ربی اعلم بعدتہم ما یعلمون الا قلیل، بعد نے کہا 7، بعد نے کہا 5، بعد نے کہا 4، اور 5واں ان کا کتا تھا۔ یہ باتیں الگ الگ لوگوں نے بیان کی، لیکن اللہ رب العالمین نے یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کی تعداد کے چکر میں لوگوں سے کہیے کہ مت پڑھیں، بلکہ واقع سے کیا مقصود ہے وہ اصل چیز ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ جس معاملے پر کوئی علمی مسئلہ موقوف نہ ہو تو اس میں خامخواہ کی بحثیں نہیں کرنی چاہیے۔ اصحاب کہف سے جو واقعہ ہم کو ملتا ہے وہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کا واقعہ ملتا ہے۔ حالانکہ وہ چند افراد تھے، چند نوجوان تھے، لیکن انہوں نے چاہا کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں گے اللہ کی مدد سے، تو اپنے ایمان کو بچانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ نہ ان کے پاس حکومت تھی، نہ کسی طرح کی سلطنت تھی، بس ان کے اندر ایمان تھا اور استقامت تھی۔ تو پھر اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ یہ جذبہ ہے، اس سے یہی بات مقصود ہے کہ ایمان پر آدمی ثابت قدم رہے، حالات چاہے جس طرح کے ہوں، اپنے ایمان پر کاربند آدمی رہے۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے، تیسری بات بلکہ جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اسی صورت میں ایک تذکر آیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شاء اللہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ جو مشرک لوگ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اب ان کے بارے میں ہمیں بتائیے، جو 3 سوالات کیے تھے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ کل آنا میں بتا دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے تقریباً روایات میں آتا ہے کہ 15 دن تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، موقوف رہا۔ تو 15 دن کے بعد وحی اتری اور اس دوران مشرکین مذاق اڑانے لگے کہ آپ کہتے تھے نبی ہے اور ایک جو باتیں ہم پوچھ رہے ہیں اس کا جواب آپ نہیں دے پا رہے ہیں، تو مذاق اڑانے لگے۔ 15 دن کے بعد یہ آیات نازل ہوئی، پھر یہ سورت نازل ہوئی اس کے تعلق سے، اصحاب کہف کے تعلق سے، ذوالقرنین کے تعلق سے۔ تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شاء اللہ۔ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو اور آپ کہیں میں کل کروں گا، تو اس کے ساتھ کہا انشاءاللہ کو جوڑ دیجیے، کیونکہ کرنے والی ذات اللہ کی، ہم تو صرف ارادہ کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا اگر کوئی کام آگے کرنے والا ہے تو اس میں انشاءاللہ کو جوڑ دینا، میں انشاءاللہ کل یہ کام کروں گا، انشاءاللہ کل میں یہ بات بتاؤں گا، فلاں فلاں، اس طرح انشاءاللہ لگا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو انشاءاللہ کہنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ تو 2 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی گئی۔ جو 3 سوالات تھے اس میں سے 2 سوالات آئے، ایک اصحاب کہف کے تعلق سے، ایک روح کے تعلق سے، اب ایک بچہ ہے ذوالقرنین کے تعلق سے۔ تو ابھی وقت بہت کم ہے، تو وقت کی تنگی کے خاطر ہم کیا کرتے ہیں، اگلے کل انشاءاللہ ذوالقرنین کے متعلق بھی چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بتا دیں گے، تاکہ جو مشرکین کے 3 سوالات تھے ان سوالات کا جواب بھی ہو جائے۔ تو آخر میں ایک درخواست یہ ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ کم سے کم سورہ کہف کا مطالعہ کریں، اس کی تفسیر پڑھیں، اور اس کے جو واقعات ہیں اس کے اندر وہ واقعات کو پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایمان سے، استقامت سے بھری ہوئی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی تفاسیر ہمارے پاس اویلیبل ہے اس سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اسی بات پر اپنی تفسیر کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔